نظم سرائے سے جڑے بہنوں اور بھائیوں، اللہ کرے آپ بعافیت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ٹیکسلا میں بدھ عہد کی واقعات کی عکس بندی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو سر جان مارشل کی دریافت شدہ بدھ عہد سے متعلق ایک جگہ جس کا نام سرسک ہے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جگہ ٹیکسلا کے عجائب گھر سے خانپور جانے والی سڑک پر لگ بھگ 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ جگہ زیادہ معروف نہیں ہے۔ اس کے بچے کچھ آثار کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم حصہ ایسا رہ گیا ہے جو قابل دید ہے۔ اس لیے سرسک کو سیاح عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر نظم سرائے کے منتظمین کی نظر ٹیکسلا کے ایک ایک پتھر پر ہے جس کا تعلق قدیم عہد سے ہے۔ لیجیے، ہم سرسک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک فصیل کے کھنڈرات ہیں جو شہر کے ارد گرد دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جاتی تھی۔ اس فصیل کے کچھ آثار کنالا ستوپ کے قریب بھی موجود ہیں اور سرکپ کے قریب یہ فصیل بہتر حالت میں موجود ہے۔ کنالا ستوپ اور سرکپ کی عکس بندی ہم اردو زبان میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ یہ فصیل 18 فٹ چوڑی تھی اور ہر 90 فٹ کے بعد اس فصیل میں بھاری دروازے بنے تھے اور فصیل کو مضبوط کرنے کے لیے گول شکل میں پشتے بھی بنے ہوئے تھے۔ فصیل میں جگہ جگہ سوراخ بھی بنائے گئے تھے تاکہ حملے کی صورت میں دشمن پر ان سوراخوں سے تیر برسائے جا سکے۔ قدیم ٹیکسلا میں بڑبھاؤں، سرسک اور سرکپ 3 شہر آباد تھے۔ سرکپ اور بڑبھاؤں کے آثار کی عکس بندی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ بڑبھاؤں اور سرکپ کے شہر سرسک سے پرانے ہیں۔ زلزلوں اور طاعون کی بیماری کی وجہ سے سرکپ شہر میں بہت تباہی آئی۔ کشان عہد میں سرکپ کی آبادی کو سرسک شہر میں منتقل کیا گیا۔ یہ نئی آبادی لنڈی نالہ اور دریائے ہرو کے درمیان بسائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے فصیل کی لمبائی چوڑائی سے اندازہ لگایا کہ یہ شہر لمبائی کے رخ میں 4500 فٹ اور چوڑائی کے رخ میں 3300 فٹ تھا۔ سرسک کی آبادی کے آثار زیر زمین دفن ہیں۔ انہیں اس لیے دریافت نہیں کیا جا سکا کہ ان آثار پر جدید آبادیاں بن چکی ہیں۔ توفکیاں، پنڈ کاکھڑا اور میر پور گاؤں کی آبادی کے نیچے سرسک کے آثار موجود ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ نے پنڈ کاکھڑا میں ایک ستوپ کے آثار دریافت کیے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے کچھ جگہوں پر کھدائیاں بھی کی۔ چونکہ شہر کا طرز تعمیر سرکپ شہر ہی کی طرح کا تھا، اس لیے مزید دریافتوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ البتہ ان کھدائیوں کے دوران میں ماہرین آثار قدیمہ کو گھروں سے مٹکے اور دیگر نوادرات ملے۔ سونے کے سکے بھی یہاں سے ملے۔ ان نوادرات کو ٹیکسلا کے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین نظم سرائے، امید ہے ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کے لیے بڑی جانکاری کا کارن بنی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ اگر کسی بہن یا بھائی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجیے۔ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی عکس بندیوں کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔